ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، today we are going to discuss about the birth of حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پھر کرسمس کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ کون کون سے کام ہم مسلمان کرسمس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ we are going to discuss different questions which comes in the minds of Muslims inshallah ta'ala in respect of Christmas. So today we are going to discuss that inshallah ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گفتگو کو قبول فرمائے، آپ کی سننے کو اور میرے بولنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان عزیز وقار، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران کو دنیا میں بھیجا. So this is the aqidah of Muslims, that approximately 124,000 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, approximately. تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں. حضور علیہ السلام سے پہلے آپ کی آمد عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے. آپ بڑے برگزیدہ تھے، اللہ کے ہاں آپ کا بڑا اونچا مقام تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرما رکھے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیمار آتا آپ اس کو شفا یاب کر دیتے. آپ لوگوں کو حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کھا کے کیا آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرما رکھے تھے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے آج کا ٹاپک سننے سے پہلے کہ میرے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں. کوئی جتنے معجزات والا نبی ہو مگر میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے نبوت میں. حضور علیہ السلام کی حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں تمام نبیوں کا ویریفائر ہوں، ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، فرمایا اسی طرح میری کتاب بھی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. So this is the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی سب سے بڑھ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا آپ کو مقام عطا فرما رکھا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر تشریف فرما میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل کو نازل فرمایا. As Prophet علیہ السلام has got the book which is Quran Pak, the book which was sent and revealed on Prophet Isa alayhi salam, the book name was Injil, جسے آپ بائبل بھی کہتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے جو 4 آسمانی کتابیں اتاری، as alhamdulillah we all know there are 4 books of Allah subhanahu wa ta'ala: Torah, Zabur, Injil and Quran. ہم ان سب پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں، مگر ہم جس پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے.
وہ قرآن پاک ہے. اور حضور علیہ السلام جیسے ہی تشریف فرما ہوئے، اب حضور کا جو امتی ہے، حضور کو ماننے والا ہے، حضور کے آنے کے بعد ساری کی ساری شریعت منسوخ ہو گئی. اب جو اسلامک لا چلنا ہے، یہ وہ چلنا ہے جو محمد عربی پر اترا ہے، سبحان اللہ، جو حضور علیہ السلام نے دیا ہے. شریعت وہ چلنی ہے، اس شریعت پر عمل کیا جانا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین. So today inshallah ta'ala we are discussing about the life of about the birth of Hazrat Isa علیہ السلام. آئیے سورہ مریم اٹھاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان کسی اور نبی کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. It should be so much clear that according to the definition of Muslim, it is really important for him to believe all prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and Hazrat Isa alayhi salam one of them. تو ہمارا یہ ایمان ہے. اب سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالی حضرت مریم کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے، بلکہ ان کے نام سے پوری سورت ہے سورہ مریم. اب دیکھیے ولادت کا ذکر کیسے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ مشرق کی جانب ایک کمرے میں ہو گئی، مشرق کی جانب عبادت کے لیے چلی گئی. آپ نے وہاں پر مصلی آپ نے بچھایا، آپ وہاں پر عبادت کرنے لگی. پھر قرآن میں آتا ہے فاتخذت من دونهم حجابا، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک پردہ اوڑھ لیا وہاں پر. ایک دن جب اپنی نماز سے فارغ ہوتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ دائیں جانب یا کسی خاص سمت میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے. اب حضرت مریم علیہ السلام بڑی زہد و تقوی والی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی وہ میل ہیں، وہ مرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو آپ نبی ہیں نا. اللہ کے سارے نبی کون ہیں؟ مرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنایا. 1,24,000 کم بیش پیغمبران. تو قرآن میں آتا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے. آپ پریشان ہو کہ میں تو اکیلی عبادت کر رہی تھی. آپ اس کو واسطہ دے کر کہتی ہیں میرے قریب مت آنا، اللہ میرے قریب مت آنا، میں نہیں جانتی تو کون ہے. اب آگے سے جواب سنیے. آپ نے فرمایا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. آپ فرماتی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو. قال انما انا رسول ربک، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا لاہب لک غلاما زکیا، اور اے مریم میں ایسے ہی نہیں آیا، میں خوشخبری لایا ہوں کہ تجھے میں ایک بڑا پاکیزہ بیٹا دینے والا ہوں. سبحان اللہ. جنہیں آپ جیسس کہتے ہیں، ان کا نام حضرت عیسیٰ ہے. اور قرآن میں اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ہمارا اور عیسائیوں کا سیم کانسیپٹ ہے. ہماری ریزمبلنس ہے، اس کے اندر سملیرٹی ہے. آپ کو کہتے قال انما انا رسول ربک، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوں. I am sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala gave in order to give you a pakiza and beautiful son, the ahabala ki ghulam zakiya. آپ فرماتی ہیں مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی نہیں ہوں. تو وہی یہ جو بچہ تم مجھے دینے جا رہے ہو، اور فرشتہ کہتا ہے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. اب اللہ کی بندی تھی، کہا کہ میں رب کے فیصلے کے سامنے جھکتی ہوں، مگر میں لوگوں کا کیا کروں گی بھائی. لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا. فرشتہ آگے سے کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، بچہ ہو بھی جائے گا اور بندوں کو بھی ہم سنبھال لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک طرف چلی گئی، حمل ہو گیا، ایک طرف چلی گئی. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب کسی عورت کے لیے جو پاکیزہ ہو، بڑی نیک پاک باز ہو، یہ بہت بڑا ٹھاننا ہے کسی کے لیے. آپ پریشان ہوگی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. آپ جب بچہ اٹھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قبیلے میں آتی ہیں، لوگوں نے کہا یہ کیا مریم تو نے کر دیا، تیرے پاس تیرے قریب نہ کوئی بندہ گیا، تو بڑی پاک باز تھی، بڑی نیک تھی، پائز تھی، یہ کہاں سے بچہ آ گیا. آپ پریشان ہو گئی. قرآن میں آتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گل نہیں کی تھی، آپ نے سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. ابھی گود میں اٹھایا ہوا چند دنوں کا بچہ، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا، جس طرح فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، چھوٹا سا بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ، فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. سارے کے سارے چپ ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہاں پر مفسرین کرام اور علماء جہاں سے اللہ کے نیک بندوں کا حضرت مریم علیہ السلام کی صورت سے اور ان واقعات سے، کیونکہ حضرت مریم وہ تھی کہ جن کے پاس سے بے موسم پھل ملتے تھے. آپ کے والد صاحب جاتے نا وہاں پر، آپ عبادت کرتی، مثال کے طور پر اگر آم کا موسم نہیں ہے وہاں پر آم ملتے. سبحان اللہ. وہاں پر کسی ایک پھل کا موسم نہیں ہے، بے موسم پھل ملتے. آپ کے والد نے کہا کہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے میرا رب کھلاتا بھی اور پلاتا بھی. سبحان اللہ. تو رب محتاج نہیں ہے کراپس کا، ہارویسٹنگ کا رب محتاج نہیں ہے. وہ اگر چاہے تو بندے کو عطا کرتا ہے، جس طرح سے بھی چاہے عطا کرتا ہے. اگر وہ کیڑے کو پتھر کے اندر عطا کر سکتا ہے رزق، تو ہم تو شرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے. اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کرسمس کے لحاظ سے جو کوشچنز آتے ہیں عام طور پر، میرا دل تھا کہ ان پر گفتگو کی جائے. آپ ماشاءاللہ آپ ٹاپک سارے سنتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ باتیں میرا دل تھا کہ آج ضرور گفتگو کی جائے. وقت بھی تھوڑا رہ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرسچنس کے اندر یوز ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنے آیا، میں تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. I'm only informing you the عقیدہ of Muslims. What Muslims believe. میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اکثر کرسچنز یوز کرتے ہیں ایک ورڈ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، according to the belief of Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala has not any son, no daughter, no wife, no any family. Yes, he has friends. اس کے دوست اور ولی ضرور ہوتے ہیں. تو سن آف گاڈ کہنا یہ شرکیہ لفظ ہے. ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر کرسچن اپنے ان کا جو بلیف ہے اس کے تحت کہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، ان کا ایک اپنا عقیدہ اور اپنا ایک ان کا طریقہ ہے، مگر سن آف گاڈ مسلم نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا استغفر اللہ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرمایا قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اچھا گاڑی کھڑی ہے DK10 FWY، یہ پلیز موو کر لیں، یہ مسجد کے سامنے کھڑی ہے DK10 FWY. اچھا دوسرا یہ ہے، اب آپ نے سن لیا کہ سن آف گاڈ ہم مسلمانوں کے نزدیک کہنا جائز نہیں ہے. پھر یہ تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا، بڑا پکیزہ بیٹا عطا فرمایا. اب پھر ایک اور بڑا اہم سوال جو آتا ہے ہیپی کرسمس کہنے کا یا میری کرسمس کہتے ہیں، تو اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے وہ اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ ماڈرن ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے کیا نہ کہا تو کیا ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، مگر اسلام بعض مقامات پر ہمیں ریلیکسیشن بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ ٹیکسی کرتے ہیں، آپ کا ٹیک وے ہے، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اوائڈ کریں کہ آپ کو نہ کہنا پڑے. لیکن اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں وہ آگے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے یا آپ کو عید کے اوپر بڑی محبت سے وہ گفتگو کرتا ہے، آپ کو عید مبارک بھی کہتا ہے، سب اس کو ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، میری کرسمس یا جو بھی وہ الفاظ یوز کرتے ہیں، تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اوائڈ کریں. اگر اوائڈ نہیں ہو پاتا تو کوشش کریں کہ کوئی آلٹرنیٹ، اس کا کوئی متبادل اس کو لفظ کہہ دیں. اگر پھر بھی کم نہیں بڑھتا تو پھر آپ ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ہیپی کرسمس نہ کہے. او نہ ہوئے کہ کارے تو لگے ہوئے تجھے ہیپی کرسمس کہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں وہ غیر مسلم ہیں، آپ کس ملک میں رہنا ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنے پڑیں گے، آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں.
اور پھر یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا جائز ہے، صرف اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر. آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کو بزنس ہے، ٹیک وے ہے، ٹیکسی ہے، اگر آپ نہیں کہتے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ روٹ گردانے جاتے ہیں، ان صورت میں کہہ سکتے ہیں. مگر اس ساری چیزوں کے باوجود بعض علماء کا بڑا سخت موقف ہے اس کے بارے میں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا، پھر ایک بات آتی ہے کہ یہ کارڈز دیے جاتے ہیں کرسمس کے اوپر، اسکول میں بچوں کو بھی ملتے ہیں. اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو جائز نہیں سمجھنا، اسلام کا حصہ نہیں سمجھنا اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن فار ایگزامپل آپ کی کوئی نیبر ہے، آپ کا آفس میں کوئی کام کرتا ہے، کرتی ہے، آپ کو ہمیشہ عید کے اوپر کارڈ ملتا ہے، آپ بزنس کے اوپر ہیں، لوگ آپ کو کارڈ دے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسلام کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے آپ ان کو کارڈ دے اور لے سکتے ہیں، کارڈ دے اور لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد گفٹ دینے کا معاملہ ہے. اب میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ اگر مجھے مل جائیں رانا صاحب سے، تو میں یہ بڑی اہم باتیں ہیں. مثال کے طور پر گفٹ لیتے دیتے ہیں، اصول وہی ذہن میں ہو کہ ہم اوائڈ کریں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دوسرے کو گفٹ دینا شروع ہو جائیں، بہت اچھا، لیکن آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر اسکول میں جاتے ہیں، ان کو کسی فرینڈ نے دے دیا، یہ ہونا جو ذہن اتنا ہوگا کہ مسلمان صرف لمن آ رہی ہیں، دیندے کچھ نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کو گفٹس دیے بھی جا سکتے ہیں، مگر اصول وہی ذہن میں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگ شاپنگ اور کبھی کریں نہ کریں، کرسمس میں تباہی پارٹی دے دیں آپ سارے سال کی کرسمس کرنا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، اگر آپ نے بچت کی نیت سے شاپنگ کی کہ میرے پیسے بچ جائیں، ہمیں پتا ہے کہ ریٹ کم ہوتے ہیں، اس صورت میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت ہوئی کہ میں سیلیبریٹ کرنے لگا ہوں، میں سیلیبریشنز کی نیت سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. ہمارے بچے کی یہ سروسز ہوتی ہیں چرچز کے اندر، سکولز کے اندر ہمارے بچے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر سن آف گاڈ اور اس قسم کے بعد مختلف شرکیہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا بھائی نہیں کرنا، اس کو سکپ کر دیں، باقی چیزیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اب 2 پوائنٹ رہ گئے. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنے گھروں میں کرسمس ٹریز لگاتے ہیں، ان جیسی نماز نہیں پڑھنی، نہ حضور کا میلاد منانا ہے، اور جو دین کہتا ہے وہ کرے نہ کرے، کرسمس ٹری ضرور لگانی ہے. کرسمس ٹری کسی طور پہ بھی جائز نہیں، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے. بھائی میں نے آپ کو کہا، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ کرسچن کنٹری ہے، ان کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو اصول بتا دیے. ان اصول کے تحت گفٹ کارڈ لے دے سکتے ہیں، ان اصولوں کے تحت ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، مگر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اور آخری پوائنٹ یہاں پر ہے، یہ جو کرسمس میل ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اسپیشل کھانا بناتے ہیں، سارے گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں. اگر اس کی نیت یہ تھی کہ یہ کرسمس میل ہے اور ان عقائد کو رکھنا یہ کفر ہے، آپ کو دین سے باہر کر دے گا، آپ کو دین سے باہر کر دے گا. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ آج چھٹی ہے، کیونکہ یہ کرسچن کنٹری ہے، یہاں پر لوگ اکٹھے اسی دن ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، اکٹھے بیٹھ کر کھانا اس نیت سے کہ یہ گیٹ ٹوگیدر ہے، کرسمس یہ میل نہیں بلکہ فیملی میل ہے، وہ جائز ہے. اگر کسی نے کرسمس میل کھایا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان باتوں کو امید ہے آپ ذہن میں رکھیں گے. کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.